قطع عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب غريب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر آج کا ہمارا سوال ہے بہت ہی چیدہ سا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود و نصارہ کو کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے ایک سازش کی اور ایک سازش کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا اور اللہ رب العزت نے انہیں کیسے بچایا؟ تو آج ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود و نصارہ نے کیوں مارنے کی سازش کی اور رب العالمین نے ان کی حفاظت کیسے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل کرنے کی وَمَكَرُوا فَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیریں چلی اور اللہ نے بھی تدبیر چلائی. انہوں نے تدبیر چلائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اور وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر چلائی اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام بچانے کی. وَمَكَرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ کے یہودی اپنے مشن میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور عیسائی اگر یہ کہیں کہ وہ سولی پر چڑھ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں نے یہودیوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیریں کی. تو اللہ کی تدبیر ناکام ہوئی، عیسائیوں کی تدبیر کیا ہو گئی؟ کامیاب ہوئی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی تدبیر کیا ہو جائے؟ ناکام. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کی یہ بات کیا ہے؟ جھوٹی ہے، یا یہودیوں کی یہ بات غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ وفات پا گئے یا سولی پہ چڑھ گئے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، یہودی وہ اس لیے مارنا چاہتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے تورات کی تعلیم دینا شروع کی، تورات کی تعلیم عام کیا تورات کی تعلیم کو. تو اس سے یہودی علماء بڑے پریشان ہوئے، ان کے لیے خطرہ ہو گئی کیا کر رہا ہے سارے ہم نے تو انہوں نے تحریم کر ڈالی تھی، سخت جو حدود تھے ان کو سزائیں کی، عقوبات جو سخت تھی وہ ختم کر دی اور اپنی منمانی کرنے لگے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا. تو انہوں نے پروپیگنڈا چلایا وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. تو وہ ایک گروہ بنا کے آئے، سارے لوگ گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، ایک آدمی کو بات کرنے کے لیے اندر بھیج دیا کہ تم حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو، اگر تم ان چیزوں سے باز آتا ہے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر نہیں آتا تو ہم آپ کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. تو اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور جو آدمی اندر تھا اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. اور جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو لوگوں نے اس کو پکڑ کیا کر دیا؟ مار دیا، بعض سولی پہ چڑھا دیا. تو اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ کو نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ قتل عیسیٰ کا معاملہ ان کے درمیان کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا. تو بعد میں جب وہ آدمی مرا دیکھا کہ بدن تو ہمارے آدمی کا ہے اور سر تو حضرت عیسیٰ چہرے میں عیسیٰ کی طرح ہے. اچھا اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا بندہ جو اندر کے تھے وہ کہاں ہے؟ اب اگر یہ وہ ہمارا بندہ ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ تو وہ مشتبہ ہے، ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دی؟ اور تشبیہ میں ڈال دی. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھے ہیں، امت یعنی عیسائیوں کے جتنے بھی گناہ تھے وہ سولی پہ چڑھے تو ان گناہوں کا کفارہ ہو گیا. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دے دیا کہ ہمارے گناہ سارے پاپ دھل گئے، اب ہمیں کوئی سزا وزا نہیں دی جائے گی. اور بعض عیسائی کہتے ہیں بھائی نہیں کہ وہ آئیں گے، ان کے عقائد مسلمانوں کی طرح ہیں. بعض کو جانتے بھی نہیں ہیں. بعض یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہو، ان کو ہم نے قتل کر دیا. نصارہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے وغیرہ. اور بعض ایسا ہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں اور قرب قیامت وہ آئیں گے اور دوبارہ سے وہ دین کو نافذ کریں گے.